اور ایک اور اہم خبر کولکتہ سے NRC اور شہریت قانون کے خلاف کولکتہ میں بھی احتجاج جاری ہے۔ پارک سرکس میدان میں خواتین کا احتجاج جاری ہے۔ خواتین نے آج سے یہاں باقاعدہ پوسٹ کارڈ کی مہم شروع کی ہے اور یہ پوسٹ کارڈ صدر جمہوریہ کو بھیجے جائیں گے۔ یہ احتجاجی پوسٹ کارڈ CAA کے خلاف بھیجے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ لگاتار ہماری بھی اہم تر جو وہاں سے خبریں ہیں پارک سرکس میدان پر جو خواتین وہاں پر اکٹھا ہیں اپنا احتجاج جن خواتین نے جاری رکھا ہے ان کے تعلق سے ہم آپ کو لگاتار خبر دے رہے ہیں۔ ہماری ساتھی شبانہ جو ہے وہ لگاتار ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی کس طرح سے وہاں پر خواتین نے بنیادی سہولیات کی بھی مانگ کی تھی اور ان کا یہ احتجاج بڑھتا جا رہا ہے اور اب اس میں TMC کے کچھ لیڈران بھی موجود تھے۔ چلیے ایک بار پھر سے شبانہ کا رخ کر لیتے ہیں اور شبانہ سے ہی جانیں گے۔ شبانہ، خاص طور سے اگر ہم بات کریں پارک سرکس میدان کی تو یہ اب توجہ کی مرکز بن کر رہ گیا ہے۔ آج سے یہاں پوسٹ کارڈ مہم بھی شروع کی جا رہی ہے اور کیا کچھ اپڈیٹ؟ جی بالکل ہے نا، دیکھیں آپ پارک سرکس میدان میں جس طرح سے خواتین نے اپنا احتجاج شروع کیا تھا، حالانکہ انہیں شروع میں کچھ بھی بنیادی جو سہولیات ہے وہ بالکل نہیں فراہم کیا گیا تھا، نہ ہی تو ٹینٹ لگایا گیا تھا، نہ پانی کا انتظام کیا گیا تھا اور نہ ہی دیگر سہولیات تھی۔ اس کے باوجود خواتین یہاں ڈٹی ہوئی تھی، کارپوریشن کے چکر لگا رہی تھی اور وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے گھر جا کر وہاں بھی میمورنڈم سونپا تھا، جس کے بعد حکومت حرکت میں آئی اور یہاں تمام تر سہولیات کل رات سے جو ہے وہ کولکتہ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے ٹینٹ بنانے کا کام شروع کیا گیا ہے، گرین ٹوائلٹ لگایا گیا ہے، پانی کی ٹنکی بٹھائی گئی ہے۔ ان سہولیات کے بعد اب خواتین آج سے پوسٹ کارڈ مہم شروع کر رہی ہیں۔ تمام جتنی بھی خواتین آ رہی ہیں وہ سب کے سب پوسٹ کارڈ لکھیں گی، CAA اور NRC کے خلاف وہ پوسٹ کارڈ پہ لکھ کر صدر جمہوریہ کو بھیجیں گی۔ تو یہ اپنی نوعیت کا ایک نئی مہم کا آغاز جو ہے وہ آج کولکاتہ کے پارک سرکس کی خواتین نے شروع کیا ہے، کیونکہ یہاں خواتین کی ایک بڑی تعداد جو یہاں صبح دن رات جو ہے وہ بیٹھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کولکاتہ کے مختلف علاقوں سے بھی مختلف تنظیموں سے جڑی ہوئی خواتین یہاں شامل ہوتی ہیں، یہاں آتی ہیں، تو جو بھی یہاں آ رہی ہیں وہ سب پوسٹ کارڈ لکھیں گی۔ تو یہ اپنی نوعیت کا ایک شبانہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کیا ابھی تک ان خواتین سے ملنے کے لیے یا ان کے ساتھ اظہار یگانگت کے لیے کوئی سیاسی شخصیت پہنچی ہے؟ کیونکہ کل جس طرح سے خبریں آ رہی تھی کہ TMC کے کچھ لیڈران یہاں پر پہنچ سکتے ہیں، ابھی تک ایسا کچھ ہوا کیا؟ دیکھیے مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران یہاں آ رہے ہیں لیکن ان کے ہاتھوں میں ان کی پارٹیوں کا کوئی جھنڈا نہیں ہے، بغیر کسی سیاسی کلر کے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں۔ سابق MP محمد سلیم کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کل رات P چدمبرم جو کولکاتہ میں کانگریس کے پروگرام میں شرکت کے لیے آئے ہیں، آج کانگریس کا CAA اور NRC کے خلاف جو NRC کو لے کر ان کے ورکرز کی ایک تربیتی پروگرام ہے جس میں P چدمبرم شریک ہوں گے، اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے تھے اور وہ ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ وہ کولکاتہ کے پارک سرکس میدان گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ خالد عمر، کئی بڑے سیاسی لیڈران کو دیکھا گیا تھا، لیکن ترنمول کانگریس کا کوئی بڑا لیڈر یہاں نہیں پہنچا تھا۔ لیکن جس طرح سے کل حکومت کی طرف سے کہا گیا، حکومت کی طرف سے اجازت دی گئی ٹینٹ لگانے کی، اس کے بعد کئی لیڈران جو ہے وہ یہاں پہنچ رہے ہیں، لیکن وہ ان لیڈران میں ابھی تک کوئی بڑا چہرہ ایسا نہیں پہنچا ہے ترنمول کانگریس کا۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ کولکاتہ میونسپل کارپوریشن کا الیکشن نزدیک ہے تو جو کارپوریشن کے جو کونسلرز ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے جو وہ یہاں پہنچ رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے آنے والے دنوں میں پارک سرکس کا یہ احتجاجی دھرنا کیا رنگ اختیار کرے گا یہ کہنا تو مشکل ہے، لیکن جس طرح سے کارپوریشن کی طرف سے ٹینٹ بنانے کا کام شروع کیا گیا ہے تو اب کارپوریشن کے کونسلر وہاں پہنچ رہے ہیں، تو سوال وہاں لوگوں میں ناراضگی بھی دیکھی جا رہی ہے کیونکہ رمضان سے پہلے کولکاتہ میونسپل کارپوریشن کا الیکشن ہونا ہے اور اتنے دنوں سے جب یہاں خواتین بیٹھی تھیں تو کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، اب ترنمول کانگریس کی تو بہرحال اس پر بھی لگاتار ہماری نظر بنی رہے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا شبانہ تمام تر تفصیلی جانکاری کے لیے۔ اور اس وقت دہلی سے بڑی خبر، کانگریس کی چناؤ